اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه۔ اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ ہم 25ویں پارے الہی یورد کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ حامیم سجدہ جاری ہے، جس کی آخری 8 آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرماتا ہے، اور خاص طور پر اللہ اس میں عالم غیب ہونے کا ذکر فرماتا ہے کہ قیامت کی گھڑی کا علم بھی صرف اسی کو ہے، اور اس کے ساتھ پھلوں اور اس کی برڈز اور ہر فیمیل کی پریگننسی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی ڈیلیوری کب ہوگی اور کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، اور اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے یہ سب کچھ۔ انسان کے رویے کا ذکر کیا ہے کہ انسان بھلائی مانگتے نہیں تھکتا، لیکن جب کوئی آفت آ جائے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مشکل وقت گزر جاتا ہے وہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کے اس کے برعکس رویے کا ذکر فرماتے ہیں کہ بندہ مومن مصیبت میں صبر کرتا ہے اور عافیت میں شکر کرتا ہے، اور ان دونوں حالتوں میں اپنے رب سے وابستہ رہتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اللہ سے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر انسانی دنیا میں انقلاب بذریعہ قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور اہل مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ جن نشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن خوشخبریوں کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ اس سے بڑھ کر نشانیاں دکھائے گا، اور یہ حقیقت کھول کر رکھ دے گا کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اس کے بارے میں علماء اکرام اور مفسرین اکرام نے تحریر کیا ہے کہ یہ نشانیاں اسلام کے غلبے کی ہیں، کہ اسلام غالب آ جائے گا اور پورے عرب پر مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ اور یہ صرف فوجی غلبہ، عسکری غلبہ نہیں ہوگا، بلکہ اصل میں نشانی یہ تھی کہ قرآن پاک کے ذریعے جو انقلاب آیا وہ انسانوں کے دلوں میں آیا، انسانوں کے اندر آیا۔ انسان اندر سے بدلے، انسان بدلے تو معاشرہ بدلا، اقدار و روایات بدلیں، معیارات بدلے، ترجیحات بدلیں، پسند اور ناپسند بدلی، اور سب کچھ بدل گیا۔ یعنی معاشرے کی خرابیاں دور ہوئیں اور ان کی جگہ خیر اور بھلائی اور صالحیت نے لے لی، گندگیاں دور ہوئیں اور ان کی جگہ پاکیزگی نے لے لی، اور دنیا نے بالکل ایک دوسرا منظر دیکھا۔ امن اور جنگ کے قانون بدلے، دوسری قوموں کے ساتھ معاہدوں کے اصول بدلے، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جیسے اسپین پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اور اسپین میں بسنے والے یہودی جن کو عیسائیوں نے ظلم اور جبر اور پسماندگی کے حوالے کر دیا تھا، مسلمانوں نے ان کو اور عیسائیوں دونوں کو بنیادی انسانی حقوق دیے، مذہبی آزادی دی، اور زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب عیسائی غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، جو مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کو زبردستی عیسائی بنانے کی کوشش کی، تاریخ اس کی بھی گواہ ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں نے ہندوستان میں کئی 100 سال حکومت کی، اور ہندوؤں کے ساتھ جو بہترین سلوک روا رکھا وہ بھی تاریخ نے دیکھا، اور ہندو جب غالب آئے تو انہوں نے ہندوتوا کا جو نعرہ لگایا، اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا یا جو کچھ اب کر رہے ہیں وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے، خصوصاً 1.5 سالوں سے اسرائیلی مظالم کے پیچھے امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی کس طرح سے رہی، اور فلسطینیوں کا عزم اور استقلال دنیا نے دیکھا، فلسطینی مجاہدین کا اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھا، وہ اسلام کی انقلابی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اسلامی نظام کا قیام اور اس کے ذریعے سے ایک انقلاب تھا، ایک نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور جس کا بیان اس سورہ حامیم سجدہ میں ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہم کھول کر رکھ دیں گے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔
آج بھی اگر مسلمان قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں تو ظلم و فساد سے بھری یہ دنیا آج بھی عدل، امن اور خوشحالی کا انقلاب دیکھ سکتی ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات پر شک کرتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر محیط ہے، اور ایک روز انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی عافیت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا مکی صورت ہے یہ، اور آیت نمبر 38، وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ اس حوالے سے اس کا نام شورا پڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے صرف فرد کی انفرادی زندگی ہی کی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ افراد کی اجتماعی نظام زندگی کی بھی صحیح طریقے پر استوار کرنے کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ دو افراد کے معاملات ہوں، کسی گھر کے، کسی خاندان کے، ادارے یا مملکت کا نظام ہو، اللہ تعالیٰ مشورے سے کرنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ اسلامی نظام زندگی کا یہ بنیادی اصول ہے، اور جس سے ڈکٹیٹرشپ کا تصور بھی ختم ہوتا ہے اور باہمی افہام و تفہیم کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ معاملات و مسائل کے حل میں سب کو اپنی شراکت کا احساس رہتا ہے تو پھر وہ سسٹم پروان چڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس کی گواہ ہے۔ خلفائے راشدین اور بعد کی ادوار میں بھی امت نے جب تک ان اصولوں کو اپنائے رکھا، اس کے بہترین نتائج حاصل کیے، اور ایک پرسکون، بااعتماد اور مستحکم نظام زندگی اور نظام حکومت کی شکل میں اس کے نتائج سمیٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ آغاز میں اللہ رب کریم منکرین اور شک میں پڑے ہوئے لوگوں کو قرآن کی حقانیت کی کہ وہ مجانب اللہ ہے، فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ جس قرآن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے قوموں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول فرماتا رہا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر شے کا وہ برتر اور عظیم رب تنہا مالک ہے۔ فرشتے انسانوں کی اللہ کے ساتھ شرک اور بغاوت و سرکشی پر خائف ہیں کہ کہیں اس ظلم عظیم پر آسمان نہ پھٹ پڑے، کوئی عذاب نہ آ جائے، لہٰذا وہ اہل زمین کے حق میں ہدایت اور درگزر کی برابر دعائیں اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، بے شک مگر ان کے لیے جو بخشش اور رحم چاہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد اور طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے مکہ میں جو دنیا کا مرکز ہے، یہاں سے اس کی دعوت و پیغام کا آغاز کیا جائے، پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا تک اس کو پہنچایا جائے۔ اللہ آخرت کی طرف متوجہ فرماتا ہے کہ اس کا آنا اٹل ہے، یقینی ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اس دن انسانوں کی خود ساختہ گروہ بندیاں، کون اعلیٰ اور کون ادنا، کون کامیاب اور کون ناکام، سب ختم ہو جائیں گی۔ صرف دو گروہ، ایک ایمان و عمل صالح والے جنت والے، اور دوسرا انکار اور سرکشی کرنے والے جہنم میں جانے والے، یہی دو گروہ ہوں گے۔ پھر زندگی کی امتحانی حیثیت کی طرف متوجہ فرماتا ہے کہ وہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر چلا سکتا تھا، ایک امت بنا دیتا، مگر پھر امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ نے دونوں راستے انسان کے سامنے رکھ دیے اور ان کا فرق اور ان کا انجام کلیئر کر دیا، اور پھر چوائس دے دی کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، اور یہی ٹیسٹنگ ہے ہماری۔ اور اس ٹیسٹ میں جو سیدھے راستے پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ انسانوں کے مابین تمام اختلافات، چاہے عقائد و نظریات کے بارے میں ہوں، یا زندگی کے وے آف لائف کے بارے میں ہوں، یا انسانوں کے لیے کون سا نظام زندگی درست ہے، کون سا غلط ہے، اس تمام کے فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اس معاملے میں صرف اللہ ہی کی رہنمائی قابل اعتماد ہے اور درست ہے۔ جس طرح وہ آخرت میں مالک یوم الدین ہے، اسی طرح دنیا میں بھی وہی احکم الحاکمین ہے، وہی ہمارا رب ہے جس نے پوری زندگی کی رہنمائی کے لیے دین اسلام ہم کو دیا، جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ وہ سب کچھ علم رکھنے، سننے اور دیکھنے والا ہے کہ کون اس کی دی گئی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، رزق کی تقسیم اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمام
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی دین لے کر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین جس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی پر زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں مثلاً عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، معیشت، تجارت، سیاست، عدالت، حکومت، امن اور جنگ کے اصول، ہر چیز کی بنیادی رہنمائی موجود ہے۔ اس کو ہی دین کہتے ہیں، یہی اسلام ہے، مکمل نظام زندگی، اور اس کی حیثیت اللہ کی طرف سے کسی سفارش یا واعظ و نصیحت کی نہیں، بلکہ یہ بندوں کے لیے ان کے مالک کا واجب الاطاعت قانون ہے، جس کی پیروی لازماً کرنا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی حاکمیت کا اور اپنی بندگی کی حیثیت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے اس دین پر انفرادی حیثیت میں بھی عمل کرنا ہے، اس کی طرف دعوت بھی دینا ہے، اور جس طرح کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، کوئی نظام قائم ہوتا ہے، زندگی کے معاشرے کے تمام شعبوں میں وہ قائم نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے اس دین کو زندگی کے تمام شعبوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے اور قائم رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی حیات طیبہ کی شب و روز کی جدوجہد اسی مقصد عظیم کے لیے تھی۔ اسی کے نتیجے میں دنیا نے عدل، امن اور خوشحالی کا خوبصورت دور دیکھا، اور یہی مشن وہ امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو راستہ اختیار کرو گے، اللہ کہتا ہے وہ تفرقے کا باعث ہوگا، وہ غلط ہوگا، باعث فساد ہوگا، انسانوں کے لیے مسائل اور تباہی کا باعث ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے حکماً کہا ہے کہ دین میں اور اس دین کو قائم رکھنے میں کسی تفرقے کا شکار نہ ہو۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز روزہ تو ٹھیک ہے، مگر لباس، شادی بیاہ اور دیگر معاملات میری مرضی سے ہوں گے یا سوسائٹی ٹرینڈ کے مطابق ہوں گے، یا حج، زکوٰۃ، صدقہ تو ٹھیک ہے، مگر بزنس اور فائنانس، ٹریڈز یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ممکن نہیں، یا یہ کہ میرے گھر اور بچوں تک تو اسلام ٹھیک ہے، مگر میرے ملک کا نظام، یہ پورا سوشو اکنامک سسٹم، یہ میڈیا، یہ ایجوکیشن، یہ جوڈیشری، یہ پارلیمنٹ، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ کانسٹیٹیوشن، ان پر دین اپلائی نہیں ہو سکتا، یا یہ میرا کنسرن نہیں ہے۔ نہیں، یہ میرا ہی کنسرن ہے، کیونکہ اسی پر میری نسلوں کے مستقبل کا انحصار ہے، میری دنیا اور میری آخرت کی کامیابی کا، میری نجات کا انحصار ہے۔ جب سے اس مشن کو ہم نے چھوڑ دیا، دنیا عدل، امن اور حقیقی خوشحالی سے محروم ہو گئی، اور امت مسلمہ پستی اور درماندگی کا شکار ہو گئی۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ انتہائی اہم بات، انتہائی غور طلب بات ارشاد فرماتا ہے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یعنی یہی وہ بات ہے جو ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے، جس کی طرف آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی ہر دور کی باطل قوتوں کو اور آج کی بھی دنیا کی جو پاورز ہیں اپنا ورلڈ آرڈر چاہتی ہیں، وہ وائٹ ہاؤس میں افطار اور ڈنر کا، نماز کا اہتمام تو کر سکتی ہیں، مگر کہیں بھی پولیٹیکل اسلام ان کو گوارا نہیں ہے۔ جو اسلام کو بحیثیت نظام کے قائم کرنے کی بات کرتا ہے، ان کے تھنک ٹینکس، ان کی گورنمنٹس، ان کا میڈیا، ان کے فائنینشیل ریسورسز، ان کی ملٹری مائٹس، ان کا تمام انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، وہ سب اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں صرف اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ جو اس دین کو قبول کر لیتے ہیں اور قائم کرنے کی اسٹرگل کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ انہیں اپنا بنا لیتا ہے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رجوع کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ آیت 35 سے 43 اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارے انداز میں انسان کی عقل کو اسٹیمولیٹ کرتے ہوئے دنیا کی اور آخرت کی حقیقت سمجھاتا ہے کہ آج جو بھی مٹیریل تھنگس تمہارے پاس ہیں، وہ سب دنیا کی لمیٹڈ لائف ہی تک تمہارے پاس ہیں، اور جو اللہ نے آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ کی پسند کے راستے پر چلنے والوں کے لیے رکھا ہے آخرت میں، وہ اپنی کوالٹی اور اپنی کوانٹٹی دونوں کے لحاظ سے نہ صرف بہترین ہے بلکہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، لانگ لاسٹنگ ہے۔ تو اب تم خود چوائس کر لو کہ تم کون سی چیز پسند کرتے ہو۔ پھر اللہ جن کو آخرت کی بہترین نعمتیں عطا فرمائے گا، ان کی صفات بتاتا ہے،
تاکہ ہم بھی ان کوالٹیز کو اپنا کر ان نعمتوں بھری جنت میں جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جو ہمیشہ کی رہائش ہوگی، اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ پھر اس ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، یعنی وہ اللہ پر بھروسہ، جو کچھ اللہ نے کہا وہی ٹھیک ہے، اسی کو اختیار کر لینے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، کوئی شک اور ہیزیٹیشن نہیں کرتے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، ٹوٹل سبمیشن ان کے اندر ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اپنی اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ یہ اہل ایمان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم آج کی دنیا پہ اگر نظر ڈالیں، آج اگر دنیا کی غالب اکثریت ایک آزاد ملک فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے والے، غزہ پر ہزاروں ٹن گولہ بارود برسانے والے، 50,000 سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرنے والے، پوری آباد بستی کو ملبے اور راکھ کا ڈھیر بنا دینے والے اسرائیل اور اس کے پشتیبان امریکہ اور یورپ کو ملامت کرنے کے بجائے حماس کے جانبازوں کو، جو اپنا رائٹ آف فریڈم جو ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تو واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ظلم کا بدلہ لیا ان کے بجائے ظالم ملامت کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی، اس طرح کہ ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکو اور مظلوم کی داد رسی کرو، جب ہی دنیا میں عدل کا نظام قائم ہوگا۔ یہ ہے اسلام، عدل کا دین، انسانیت کا دین۔ پھر آیت نمبر 40 سے 50 میں اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے سخت تنبیہ کہ مان لو اپنے رب کی بات اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ کوئی تمہاری بدحالی کو بدل سکے گا۔ اللہ بادشاہ کائنات، حکیم و دانا، اولاد اس کی عطا ہے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں ملا کر دے، اور جس کے حق میں بہتر سمجھے اسے نہ دے۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، نہ کسی کی بدنصیبی کا، نہ کسی کے افتخار کا کوئی حوالہ ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں اور ان کو درست کریں۔ اختتام پر اللہ نے وحی کے 3 طریقوں کی وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے وحی کے خود دعویدار نہیں ہیں، اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر منتخب فرمایا۔ انکار کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ شورى کا سبق ہے کہ امت اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرے تو آج بھی عروج کی منزل پا سکتی ہے۔ دین اسلام ہی انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ اس مشن کو اختیار کرنے والے مومنین کی صفات اپنائیں تو اللہ کے انعام کے مستحق ٹھہریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف یہ مکی صورت ہے، اور زخرف کے معنی ہیں زیور یا سونا یا متاع دنیا۔ اس صورت میں اہل عرب اور مشرکین کے جو جاہلانہ توہمات تھے ان پر تنقید کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب مبین ہم نے نازل کی ہے، جو ساری آسمانی کتابوں کے ماخذ لوح محفوظ میں الکتاب میں موجود ہے، اور رب رحمان اور رحیم انکار کرنے والے بندوں پر بھی مہربان ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تمہاری اس نالائقی کی وجہ سے ہم تمہاری اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں کہ تم جھٹلاتے ہو؟ سابقہ اقوام نے بھی جھٹلایا، لیکن اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا یہ سلسلہ بند نہیں کیا کہ کوئی جو ہدایت پانا چاہے وہ اس سے ہدایت پا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کر کے اپنا تعارف کروایا ہے۔ ذرا پہچانو اپنے رب کو، یہ زمین،
آسمان، بارش، یہ کشتی بنانے کا فن سکھانے والا، یہ مہارت سکھانے والا، ہر جاندار کو جوڑے کی شکل میں پیدا کرنے والا، اس کی قدرت اور اختیار کو، اس کی تخلیق کو پہچانو، وہی اللہ ہے، وہی مالک ہے، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اور اگر ان سب حقائق کے باوجود جو سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، سواریوں کو بطور نعمت پیش کیا اور فرمایا کہ سوار ہوتے وقت اللہ کا ذکر، اس کی حمد اور دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنا ذکر اور اس کی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، جو ایک طرف بندے کو ہمہ وقت اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہیں اور دوسری طرف ان کے لیے باعث رحمت، برکت اور آسانی بھی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ دعا ہمیں درس دیتی ہے کہ کسی بھی سفر پہ جاتے ہوئے سفر آخرت کو ضرور یاد کر لیں، کہ جس پر ہم سب کو ضرور جانا ہے، اور وہ سفر بھی اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی سے طے نہیں کیا جا سکتا، جو کہ ہماری اصل منزل ہے۔ دوسرے رکوع میں باطل کے جو خود ساختہ باطل عقائد تھے ان پر تنقید کی گئی ہے، اور اللہ کی ذات پر ان کے جو خود ساختہ نظریات اور خیالات تھے ان پر انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے اور خود بیٹی کی پیدائش پر منہ چھپاتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انتہائی فضول ہیں، اور ان کو اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہے ہم اسی دین پر چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں، قرآن کی بات کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کو ہی وہ درست مانتے تھے۔ کسی بھی چیز کے درست ہونے کی سند جو ہے اس کا رائج الوقت ہونا یا باپ دادا کے زمانے سے چلے آنا نہیں ہوتا۔ اللہ جو ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، اس سے زیادہ ہمارے بارے میں درست رہنمائی ہمیں کون دے سکتا ہے۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ کسی بھی رائج طریقے اور آباء و اجداد کا جو چلتی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑنے کی طرف ہم کم ہی متوجہ ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات جو چیزیں بیس لیس ہوتی ہیں بس انہی کو ہم اپنے زندگی میں آگے بھی اختیار رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لینا چاہیے، اور جو ایسی چیزیں ہمیں نظر آئیں جو قرآن و سنت سے کانٹراڈکٹ ہوں ان سے فارغ ہو جانا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہتا ہے کہ ان کی قوم، ان کا خاندان، ان کے آباء و اجداد جن چیزوں کی پیروی کرتے تھے مگر انہوں نے ان چیزوں کی پیروی نہیں کی، انہوں نے حق کی جستجو کی، اور جب حق کو پا لیا تو بس اللہ ہی کے ہو کے رہ گئے، مسلم یکسو ہو گئے، اور یہی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے پسند فرمایا۔ تو اگر تم ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو تو تمہیں ان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے نبوت کے لیے کسی صاحب حیثیت، مال و منال والے آدمی کو کیوں نہیں چنا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی رحمت یعنی ہدایت، نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ یہ تو محض دنیا کی زندگی کی دولت ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی جنت، اس کی نعمتیں اللہ کے ہاں صرف متقین ہی کے لیے ہیں، جو بہت سکون کے ساتھ اللہ کا راستہ چوز کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ دنیا بہت چھوٹی چیز ہے، جس کو چاہے جتنی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ چاہتا تو تمام کفار کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا، یعنی دنیا کی یہ دولت اللہ کی رضا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا اس نے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں مال کی محبت میں مبتلا انسان اپنی کمزوری کے باعث کفاری کا راستہ نہ اختیار کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہدایت کے لیے وہ کس کو چنے، اور ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز زیادہ ویلیویبل ہے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے، تاکہ آخرت کی بھی ویلیویبل چیزیں ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تو بار بار یاد دلاتا ہے، آؤ اس کتاب کی طرف، آؤ صحیح راستے کی طرف، تمہارے ہی نفع کی چیز ہے، تمہارے لیے آسان کر دی ہے، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ کب پلٹو گے اللہ کی طرف؟ مگر ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر
ہم اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی پر نظر ڈالیں تو صبح یہ، شام وہ، رات یہ، پورا پورا مہینہ بہت بزی ہوتا ہے، لیکن جو چیز نیگلیکٹ ہوتی ہے وہ صرف اللہ کا دین ہے۔ کتنا ٹائم ہم اسے دے پاتے ہیں؟ پھر جہاں ہم اس کو رکھتے ہیں اور جتنی حیثیت ہم اس کو دیتے ہیں وہی حیثیت یہ بھی ہم کو دیتا ہے، یہ ہم کو بھی وہی رکھتا ہے۔ پھر جتنا ہم اس سے دور ہوتے جاتے ہیں آٹومیٹیکلی ہم شیطان سے قریب ہوتے جاتے ہیں، پھر ہماری نظریات، ہماری ترجیحات، ہماری زندگی، اس کی بھاگ دوڑ، سب کچھ بدل جاتا ہے، اور کوئی ہمیں اللہ کی طرح رحمان و رحیم نہیں ملتا جو قرآن کی شکل میں ہمارا ہاتھ تھام کر ہماری رہنمائی کر سکے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بس ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کافی ہو گیا، کیونکہ شیطان سے بھی کشمکش مستقل ہے، لہٰذا قرآن کا ساتھ بھی مستقل درکار ہوتا ہے۔ یہی تو شیلڈ ہے، اسی لیے اس کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین اللہ فرماتا ہے۔ ہمیں روزانہ ایک مرتبہ تھوڑی دیر تو قرآن کو ضرور دینا چاہیے اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، اور ہفتہ 10 دن میں چند گھنٹے اجتماعی مطالعے کے لیے ضرور دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ روز محشر کی حقیقت واضح کرتا ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے اس دن پچھتائیں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ اس نے تکبر کیا اور اپنی قوم کو غلام بنایا، اور اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، اور قوم نے بھی اس کی پیروی آنکھیں بند کر کے کی۔ بالآخر اللہ نے دونوں کو تباہ کر دیا۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کر آنکھیں کھول کر کریں، وہ ہمیں ہلکا نہ پائیں۔ جبکہ دوسری جانب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے مگر انہوں نے اس ایمان میں اپنی حد سے تجاوز کیا، جس کو کہتے ہیں غلو کیا، اور انہوں نے خود خدا بنا لیا ان کو، نعوذ باللہ من ذالک، یا ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، شرک کیا۔ اور جب ان کو بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں بھی تو ان کو بھی تو شریک کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی سند نہیں ہے کہ اگر اس دور کے مشرکین نے یہ غلط کام کیا تو آج کے دور کے مشرکین کے لیے یہ کوئی صحیح راستہ، کوئی صحیح سند بن جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ نے جنت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کفار کو کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تمہیں حق ناگوار تھا، اب اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا ہے کہ ان سے درگزر کریں، انہیں سلام کہیں، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر ساری حقیقت کھول دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور آیت نمبر 10، یوم یفتح السماء بدخان مبین۔ ترجمہ اس کا، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ لفظ دخان جس کا مطلب ہے دھواں، اس کو سورت کا عنوان بنایا گیا ہے آیت نمبر 10 میں سے۔ زمانہ نزول پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب کفار مکہ کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ مقصد یہ تھا کہ جب مصیبت پڑے گی تو اللہ یاد آئے گا ان سرکش لوگوں کو، اور صحیح بات قبول کرنے کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور زوردار قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگ بلبلا گئے۔ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس موقع پر کفار مکہ کو تنبیہ کے لیے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں قرآن پاک کی مقصدیت، حقانیت، آخرت کے وقوع پر دلائل کے ساتھ جہنم کی منظر کشی کی گئی ہے کہ انسان قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی اس طرح بسر کرے کہ آخرت کے عذابات سے بچتے ہوئے اللہ کی جنتوں کا ٹھکانہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز میں اللہ فرماتا ہے یہ قرآن خیر و برکت والی لیلۃ القدر میں نازل ہوا تاکہ انسانوں کو خبردار کر دے۔ اس رات اللہ تعالیٰ تمام معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دھوئے کا چھا جانا ہے۔
منکرین حق کے لیے یہ سخت سزا ہوگی۔ اور ان آیات کے بعد قوم فرعون کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس دعوت لے کر آئے۔ جب فرعون اور اس کے آیان سلطنت نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو مسترد کر دیا تو اللہ نے انہیں مبتلائے عذاب کیا۔ اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو ان کے گھروں سے نکال لایا اور ان سب کا وارث کسی اور کو بنا دیا۔ نہ آسمان ان کی تباہی پر رویا نہ زمین، اور انہیں ذرا بھی مہلت نہیں دی گئی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر اللہ نے اپنی نعمتوں سے انہیں نوازا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا بے مقصد کھیل کے طور پر نہیں بنائی، اور وہ جس بات پر حیرت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تمام مردوں کے اٹھائے جانے کا ایک دن طے ہے، اور یہ روز محشر ہوگا، وہ دن جب کوئی قریبی عزیز بھی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ایسی نفسا نفسی ہوگی، ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن مجرمین کو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا جو گرم تیل کی طرح پیٹ میں کھولے گا۔ گمراہ سرداروں اور لیڈرز کو جہنم کا شدید عذاب دیا جائے گا۔ فرشتے جہنم کے بیچوں بیچ انہیں گھسیٹتے ہوئے لائیں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ، بڑے عزت دار آدمی تم دنیا میں بنا کرتے تھے۔ اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اللہم اجرنا من النار۔ اسی آخرت پر تو تم لوگ شک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہات، روز محشر کا یہ نقشہ، جہنم کا یہ منظرنامہ ہمارے سامنے اس لیے کھول کر رکھا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب اللہ اہل ایمان کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اگر تم اب بھی نہیں سمجھنا چاہتے تو انتظار کرو، ہمارا نبی بھی منتظر ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ وقت پر سامنے آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ بھی مکی دور کی نازل شدہ سورت ہے، اور اس کا موضوع توحید اور آخرت کے متعلق کفار مکہ کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دینا اور اس رویے پر ان کو متنبہ کرنا ہے جو انہوں نے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرا ہونا۔ سورت کے آغاز میں اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ تم جدھر بھی نگاہ اٹھا کے دیکھو گے ہر چیز اس کی توحید کی شہادت دے رہی ہے۔ یہ طرح طرح کے حیوانات، دن اور رات، بارشیں اور ان سے اگنے والی نباتات اور انسان کی اپنی پیدائش، یہ سب بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، وہی اکیلا اس کا مدبر و فرما روا ہے۔ پھر ان متکبرین کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی آیات کو سن کر تکبر کے ساتھ کفر پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے تباہی اور عذاب کا ذکر ہے، جبکہ قرآن پاک سراسر ہدایت اور رحمت ہے مگر جو اس کو مان لے اور قبول کر لے۔ پھر اللہ کہتا ہے بد نصیب ہے وہ انسان جو اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے اور عذاب سے بچنے کے بجائے الٹا اس کی تکذیب کر کے خود کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید آیات کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا اہل ایمان کو تعلیم دے اور منکرین حق کی تکلیف دے اور اذیتناک حرکتوں پر درگزر سے کام لے۔ اللہ کے ہاں فیصلہ حق پر ہوگا اور نیکوکار لوگوں کی حق تلفی نہ ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا کی ہے یہ انسانیت کے لیے سیدھی، صاف اور پرامن شاہراہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، جو ان کو رد کریں گے وہ اپنی تباہی کا خود سامان کریں گے، جیسا کہ ہم اس وقت دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسیع پیمانے پر مختلف نوع تباہی پھیلی ہوئی ہے وہ اسی اللہ کے دین کو رد کرنے کا نتیجہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے آگاہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس ہمارا پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے، تیار ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ایسے شخص کو اللہ علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے، یعنی وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ پھر کفار کے عقیدہ آخرت کا ذکر ہے اور دلائل سے سمجھایا گیا ہے کہ آخرت یقینی ہے، ضرور آنی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی موت دے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہی جاسیہ ہے۔ اس دن سب
کے سامنے ان کا اپنا ریکارڈ یعنی نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا، جو بالکل ایک لائیو ویڈیو کی طرح سب کچھ پلے کر دے گا، سب کچھ دکھا دے گا، اور لوگ دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گی۔ ایک وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے ذکر سے دلوں کو آباد رکھا تھا، اور دوسرے جو غافل تھے۔ دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا۔ انکار کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ انکار اور آخرت کا مذاق جو وہ اڑا رہے تھے انہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔ جیسے وہ دنیا میں اللہ کو بھولے رہے، اللہ بھی انہیں نظر انداز کر دے گا اور مومنین کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کی صفوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 25ویں پارے کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے بے شک۔